السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ ابوالکلام آزاد اسلامی اویکننگ سینٹر کی نگرانی اور صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کی سرپرستی میں ابنائے جامعہ اسلامیہ سنابل ممبئی یونٹ کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کے اشتراک و تعاون سے منعقد یہ عظیم الشان سیمینار جو کن سلفیاً علی الجادہ کے عنوان سے منعقد ہے، اس سیمینار کے روح رواں جامعہ اسلامیہ سنابل کے صدر محترم سلفیت کی ایک معروف آواز شیخ محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ ممبئی یونٹ کی رابطہ کمیٹی کے صدر عزیز مکرم شیخ عاطف سنابلی حفظہ اللہ اور رابطہ کمیٹی کے مدیر عزیز مکرم اسلم سیاد سنابلی حفظہ اللہ اور اس عظیم بامقصد وقت کی ضرورت سیمینار کے فاضل صف اول کے مہاجرین علماء کرام اور دیگر اس پروگرام میں وہ علمی شخصیات جو حاضر ہیں جن کے تاثرات رہے ہیں اور جامعہ اسلامیہ سنابل کے عزیز ابناء اور دیگر اداروں کے فارغین اور جماعت کے غیور حاضرین بزرگوں عزیزوں دینی بھائیوں، یہ سیمینار اصل میں ہمیں دعوت دیتا ہے، اس کا عنوان اور اس کی وضاحتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ہم سلفیت کی حقیقی واضح شاہراہ پر جمے رہیں۔ ہمارا رنگ جو ہے سلفی رنگ ہو،
ہم اہل حدیث ہیں تو ہم سلفی ہیں. ہمیں اگر کہیں الجھن ہوتی ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں تو کیوں ضروری ہے کہ سلفی ہوں، تو کسی علم والے سے، کسی بصیرت والے سے، کسی دعوت اور میدان اصول کے ماہر سے سمجھیں کہ اہل حدیث ہیں تو سلفی کیوں ہیں. اہل حدیث ہیں اور سلفی بھی ہیں، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. کچھ لوگوں کو تو اہل حدیث ہی بھی گوارا نہیں. اسی جامع مسجد میں اللہ گواہ ہے، جب امام حرم شیخ شریم حفظہ اللہ کا پروگرام لیا گیا تھا بڑی کوششوں کے بعد، تو جب انہوں نے ایک خطاب کیا اور اس میں وہ شعر پڑھنا شروع کیا، اہل الحدیث ہم اہل النبی، تو کتنے لوگوں کو کہتے سنا گیا. ہم لوگ منتظم تھے یہاں جامع مسجد مومن پورہ کی مطلب منتظمہ کمیٹی، ٹرسٹیان اور معاونین کے ساتھ صوبائی جمعیت اہل حدیث کا پورا اشتراک تھا. اور ہم الحمدللہ جب سے ہم لوگ جمعیت میں ہیں یہاں کے تعاون سے، اشتراک سے دعوتی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، اس وقت ماحول ایسا تھا کہ لوگ تو یہ بھی سننا گوارا نہیں کر رہے تھے، اور ہمارے نوجوان اس آواز کے پیچھے اتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہے تھے کہ خطرات پورے تھے کہ اہل حدیث کیا ہے، اہل حدیث کہنا کیوں ہے. یہ بھی تفرق اور تہذب کی دعوت ہے. کتنے لوگوں کو حتیٰ کہ ہمارے اپنے جامعات کے فارغین ہی نہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تک کے فارغین کی زبانوں سے کچھ یہ کہتے سنا گیا کہ یہ کیا اہل حدیث کی رٹ لگائے. تو ایسے حالات کا سامنا رہا. اور لیکن اللہ کے فضل سے کام کرنے والے، اللہ کے دین کے سپاہی، اہل حدیثیت کے سپاہی، سلفیت کے سپاہی، اپنا سپاہیانہ رول اللہ کی طرف سے وہ کرتے رہیں گے، کرتے رہے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، آگے بھی کرتے رہیں گے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اتنا بھی گوارا نہیں لوگوں کو ہوتا تھا. آج اس پر بات چلنے لگی کچھ جہت سے یا کچھ لوگوں کی طرف سے. میں سمجھتا ہوں کہ نیت پر کوئی بات نہیں کسی کے کی جا سکتی ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری ہوگی. اللہ جانتا ہے نیتوں کو کہ اہل حدیث تو ہم ہی ہیں، تو سلفی کیا ہے، یہ سلفی ہونے کی ضرورت کیا ہے. یہ اہل حدیثیت ہے تو یہ سلفیت کیا ہے. اہل حدیثیت دراصل جو ہے، اہل حدیث جو ہے یہ مصدر ہے. یہ مصدر ہے ہمارا. ہم اہل الحدیث ہیں تو کتاب و سنت دین کے یہ مصادر ہیں، اور سلفی جو ہیں تو یہ ہمارا طریقہ ہے. اس لیے لازم و منزول ہیں دونوں، لازم و ملزوم ہیں دونوں. آپ نے پورے دن کے مطلب محاضرات میں اور کلیدی جو محاضرے کے عنوانات تھے ان میں آپ نے سنا ہوگا، اور نہیں تو کتابی شکل میں مطلب اس کو لانے کا یہاں ذمہ داروں کی طرف سے وعدہ بھی ہے. انشاءاللہ وعدہ ہے تو پورا بھی اللہ کی مدد سے ہوگا. تو یہ سمجھیے کہ اہل حدیثیت اور سلفیت دونوں الگ الگ نہیں ہیں، اور یہی اس عنوان سے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سلفی بن کر کے رہو، حقیقی سلفی بن کر کے رہو. حقیقی سلفی یعنی کتاب و سنت کی بنیاد پر اہل حدیث ہو، اور طریقہ جو ہے اور فہم جو ہے اور فہم و عمل کا جو اسٹرکچر ہے، ڈھانچہ جو ہے، وہ صحابہ کرام اور ان کے سچے متبعین کی طرح ہونا چاہیے. کیوں؟ یہی بچانے کا ایک ذریعہ ہے، یہی ایک راستہ ہے سلف صالحین کا، جو ہمیں تہذب سے بچاتا ہے، بدعت سے بچاتا ہے، فرقہ بندی سے بچاتا ہے. الگ الگ نسبتوں اور گروہوں میں جب لوگ بٹتے ہیں تو ان سے بچنے کا اور ممتاز ہونے کا یہی راستہ ہے کہ ہم الگ الگ نہیں بٹے ہیں. ہمارا وہی طریقہ ہے جو اس مقدس جماعت کا طریقہ تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، اور جن کا طریقہ اپنانا ہمارے اوپر لاگو اور واجب قرار دے دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، سوال ہی کیا گیا تھا کہ آپ بتائیے کہ جب 73 فرقے ہوں گے آپ کی امت میں تو نجات پانے والا فرقہ کون ہوگا، نجات پانے والی جماعت کون ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا نجات پانے والی جماعت وہی ہوگی جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آج جو جماعت اس طریقے پر چلنے والی ہوگی وہی جماعت نجات پانے والی ہوگی. تو گویا کہ آپ نے لازم کیا اپنی امت پر کہ تمہیں میرے طریقے پر، کتاب و سنت کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر چلنا لازم ہے.
اور یہی بات دیکھیے، یہی بات اللہ تعالیٰ نے سبیل المومنین کے نام سے بتائی اور فرمایا، کہا کہ نجات کا راستہ، جنت کی راہ نبی کی فرما برداری اور سبیل المومنین پر چلنے سے ملے گی۔ جنت کی راہ نبی کی راہ اور صحابہ کرام کی راہ ہے۔ جو اس راہ پر چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا، اس کی منزل جنت ہوگی ورنہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بہت واضح بات ہے۔ میں نے ابتدا میں قرآن سے جو میں نے ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ آپ بڑی تعداد میں فارغین سنابل ہیں، ابنائے سنابل ہیں، وہ جامعات ہیں، یا جو لوگ ہیں یہاں حاضر وہ شد بدھ رکھنے والے لوگ ہیں، جیسے جہاں تک میری نظر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا رنگ لے کے رہو، رنگ لے کے رہو، تلون نہ ہو تمہارے ہاں، الگ الگ رنگ نہ آنے پائیں، ایک رنگ میں رہو۔ وہ رنگ کیا ہے؟ وہ اہل حدیثیت کا رنگ ہے، سلفیت کا رنگ ہے۔ اہل حدیثیت کا رنگ ہے، سلفیت کا رنگ ہے۔ اہل حدیث ہمارا شعار ہے، سلفیت ہمارا طریقہ اور منہج ہے۔ یہاں اگر ہم سمجھنے میں کمزور پڑ گئے تو الگ الگ رنگ آ کر کے ہمیں بدرنگ کر دیں گے۔ کبھی کبھی اتنے رنگ جمع ہو جاتے ہیں ہاں کہ وہ رنگ کی جو خصوصیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل مقصود ہے اور مطلوب ہے، ہم سے یہی مطلوب ہے۔ الگ الگ رنگ کا معنی بہت واضح لفظوں میں کہ ایک اہل حدیث ہے تو کیا وہ اخوانی ہو سکتا ہے؟ ایک اہل حدیث ہے تو کیا وہ جماعت اسلامی کا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ناممکن ہے کہ ایک ساتھ ایک آدمی اہل حدیث ہو تو پھر جماعت اسلامی کا بھی ہو۔ اب جماعت اسلامی یا جماعت اسلامی کے لٹریچر کے بارے میں بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، بہت ساری تائیدیں سنتے رہتے ہیں، اور ان کے لٹریچر کے اصل جو بانی ہیں اور مطلب مصنف و مؤلف ہیں ان کو بہت بڑا مفکر اور داعی اسلام یا ان کے پیروکار اخوانیوں کے جو سربراہ لوگ ہیں ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو دیکھیے اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو ایک رنگ ہے اور اللہ کا رنگ جو دیا ہوا ہے، یہ صحابہ اور سلف کا طریقہ اختیار کرنا، یہ اللہ کے رنگ پر چلنا ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے۔ یہ دو رنگی نہیں ہو سکتی، یہ دو رنگی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہت صراحت کے ساتھ اس پہلو پر جو کام ہوتا ہے، کام کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم برباد نہ ہونے پائیں، شکوک و شبہات میں مبتلا نہ ہو پائیں۔ بہت کمزور ہیں ہم لوگ، کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کمزوریوں میں شبہات بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، بہت جلد کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نعمت سنو، ان کا رد کیا جاتا ہے، ان سے تحذیر کی جاتی ہے۔ رد اور تحذیر، رد اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ بچیں، بچنے کی بات اس لیے کی جاتی ہے، اور بچایا کبھی جائے گا، تحذیر کب کی جائے گی؟ جب رد ہوگا۔ تو رد جو ہے سلفیت کی، سلفی دعوت کی کئی اہم بنیادوں میں ایک بنیاد ہے، سلفی دعوت کی بنیاد ہے نصوص مقدم ہیں، ان کی تعظیم پہلے ہے، پھر ان کی تقدیم ہے۔ توحید سلفی دعوت کی روح اور اساس ہے۔ رد باطل اور بدعت جو ہے، رد باطل اور بدعت جو ہے، یہ ہمارا بنیادی عمل اور ہمارا بنیادی مشن ہے، یہ بنیادی مشن ہے۔ باطل کا رد، باطل سے اختلاف اور باطل کا رد، بڑے بڑے ائمہ دین نے کہا یہ اسلام ہے۔ اسلام ہمیں باطل کا رد بے چین کر دیتا ہے، ہمیں باطل نظریے کا رد بے چین کر دیتا ہے۔ باطل کا سے اختلاف یہ دین ہے، کیونکہ دین کی بنیاد باطل کے رد پر ہے۔ تو آپ سلفی اور اہل حدیث کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے ہو سکتے ہیں اگر باطل کا رد نہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد بلیغ دیکھیے، رد بلیغ آپ فرماتے ہیں
بچو، خبردار رہنا بدعت سے، ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کیسے بچایا جا سکتا ہے، کیسے بچایا جا سکتا ہے لوگوں کو؟ بہت سارے لوگ شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، طبیعتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن ان کا علم کم ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں بڑا لٹریچر ان کا ہے، بڑے دائی ہیں، میڈیا بہت بڑا ہے ان کے ہاتھ میں، اور بہت زیادہ فالوورز اور ماننے والے ہیں، اوپر لیول تک پہنچے ہوئے لوگ ہیں، زمینی سطح پر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے خالی موٹی موٹی باتیں ان کی تعدیل میں کہہ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ فارغین ہیں، آپ جانتے ہیں تعدیل مجمل جو ہے، تعدیل مجمل جو ہے اس سے مقدم ہے، کیا مقدم ہے؟ جرح مفصل اور متفق علیہ مسئلہ یہ ہے۔ ایک عالم کسی معروف داعی اسلام، معروف مفکر اسلام کی بدعقیدگی اور اسی طرح اس کے تعامل اور بہت سارے انحرافات کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ آپ کہتے ہو ضرورت کیا ہے کھول کھول کر کے بیان کرنے کی؟ ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ بہت سارے لوگ عمومی تعدیل کر دیتے ہیں، عمومی تعدیل۔ بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی تحریک ہے، بڑے بڑے کارنامے ان کے ہیں، بڑی بڑی تصنیفات ہیں، موجودہ حالات پر ان کی تحریریں ہماری بہت بڑی بنیادی ضرورت ہیں۔ ان تحریروں کے پیچھے انہی اجمالی تعدیل کی بنیاد پر، تعریف کی بنیاد پر لوگ لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد باطل عقیدے اور اس کی زہرناکیاں ان کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ پھر وہی لوگ اپنے سلفی فیملیوں کے لوگ، ابنائے سلف جو ہے، یہ سارے کے سارے لوگ متاثر ہو کر کے سلفیوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں سے سماج میں سابقہ ہے، رابطہ ہے، جنہوں نے جماعت اسلامی کے لٹریچر کو پڑھ کر کے، ان کے اداروں سے اکتساب فیض کر کے، علم حاصل کر کے، تعلیم لی، فراغت حاصل کی، اور وہ اہل حدیثوں کے خلاف محاذ پر کھڑے ہیں۔ اللہ کی قسم، کیوں کھڑے ہیں؟ اس لیے کھڑے ہیں کہ پہلے سے انہیں آگاہ نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا کہ یہ اتنا بڑا خطرہ ہے، اتنا بڑا خطرہ ہوگا۔ ہاں، جو خطرہ سب سے پہلے تو اس شخص کے لیے ہوگا، اس فیملی کے لیے ہوگا جو اس کی ذمہ دار ہے اور جو براہ راست اس میں انوالو ہوا، اور اس کے بعد وہ جہاں جہاں تک اس کی رسائی ہوگی، اس کا جتنا بڑا نیٹ ورک ہوگا اس نیٹ ورک کے لیے خطرہ بن جائے گا، اس کا سورس، اس کا پاور جتنا ہوگا وہ پاور اس کے لیے، اس کا خطرہ بن جائے گا۔ آج ہم یہ جھیلتے ہیں، اسی لیے یہ موضوع وقت کا اور ہر وقت کا بہت اہم موضوع رہا ہے، آج بھی یہ بہت اہم موضوع ہے۔ جس عظیم شخصیت کی کتاب کا اجرا ہوا اور ترجمہ، اور جس کتاب کے عنوان سے یہ سیمینار منعقد کیا گیا ہے، آپ دیکھیے اس میں اپیل کیا ہے۔ اپیل دیکھیے کتنی عظیم اپیل ہے، ایک ربانی اپیل ہے، ایک نبوی اپیل ہے، ایک سلف کی اپیل ہے، وہی اپیل ہے ایک اللہ کے اس بندے کی جو چاہتا ہے کہ لوگ سلفیت کی شاہراہ پر جمے رہیں، قائم رہیں، لگے رہیں، الگ الگ رنگ میں یہ نہ جائیں، الگ الگ رنگ میں نہ جائیں، جانیں انہیں جب بتایا جائے کہ یہ خطرہ ہے، اس لیے خطرہ ہے، جب کہا جاتا ہے یہ خطرہ ہے، یہ شخصیت خطرہ ہے، اس کی تحریریں خطرہ ہیں، ان کی کتابیں خطرہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو شخصیت یہ بات کرتی ہے اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو رد کرتی ہے، اس کی تفصیلات بیان کرتی ہے کہ وہ رد کیوں کرتے ہیں، تحذیر کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان، عقیدے اور ملت اور امت کے لیے خطرہ ہے۔ اسی لیے یہ عنوان جو رکھا کتاب کا، اور اس کتاب کی بنیاد پر اس کی اہمیت دیکھتے ہوئے آج جو مطلب آپ ابنائے سنابل نے جو یہ سیمینار رکھا، یہ بہت اہم ہے، وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ لوگ مختلف فکر اور مختلف نظریے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے رنگ پہ آ جاؤ، اللہ کا مطلوب جو رنگ ہے اس رنگ پر رہو، اور اللہ کا مطلوب جو رنگ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب رنگ یہ ہے کہ قرآن و سنت پر اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے چلو، اپنی نسبتیں رکھو، اور اپنی نسبتیں ان سے رکھو جس نسبت پر اتفاق ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں کوئی
کوئی تحریر ہے جسے نوٹ کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں لا عیب علی من احضر مذہب السلف وانتسب الیہ واعتزا الیہ بل یجب قبول ذلک منہ، کہتے ہیں کہ یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ سلف کی طرف نسبت، یعنی سلفی کہنا، سلفیت کی نسبت، کہتے ہیں یہ کرنا چاہیے، بلکہ اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو قبول کرنا چاہیے، بلکہ کہتے ہیں واجب ہے قبول اس کا۔ ابھی ہمارے عزیز نے تذکرہ کسی کتاب کے تعارف میں کیا کہ ہمارے علماء نے کہا کہ اہل حدیث کہنا واجب ہے۔ اسی ممبئی شہر میں 10 سال اس کی ایک طاقتور تحریک چلتی رہی کہ نہیں، اہل حدیث کہنا صحیح نہیں ہے، اہل حدیث کہنا صحیح نہیں ہے۔ ایک موقع پر مجھے یاد ہے کہ جماعت کے صف اول کی شخصیت دکتور وسیع اللہ عباس مدنی حفظہ اللہ، جو مدرس ہیں آج حرم مکی میں، ان سے ایک مستقل انٹرویو لیا گیا تھا۔ وہ انٹرویو کسی وجہ سے یا معلوم نہیں کس سبب سے ضائع ہو گیا۔ وہ انٹرویو ہی اسی بات پر تھا کہ آج کے وقت میں اپنے ملک وطن عزیز میں جہاں اتنے سارے فتنے ہیں، وہ جب مسلم ہونے کا فتنہ کہ مسلم ہو اور مسلم کے سوا کچھ کہنا جائز نہیں، انہوں نے ایک لمبا انٹرویو دیا تھا کہ آج کے وقت میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا واجب ہے۔ تو اپنے آپ کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے اس بات کو قبول کرنا۔ ہاں کہ آدمی سلفی کہے اور سلفی کو قبول کیا جائے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں فَإِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ لَا يَكُونُ إِلَّا حَقًّا، سلف کا مذہب، سلف کا طریقہ یعنی سلفیت حق ہی ہے، سلفیت حق ہے، حق ہی ہے، سلفیت ہی حق ہے، کیونکہ یہی اصل اسلام ہے اور اسلام کی یہی اصل تعبیر ہے، اہل حدیثیت اور سلفیت۔ تو ایک جملہ میں نے جو بیچ میں کہا تھا کہ دیکھیے اہل حدیثیت اور سلفیت میں تمیز نہ کریں کہ الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے لازم و ملزوم ہے کہ کتاب و سنت والے ہیں، یعنی ہم اہل الحدیث ہیں، اور سلفی اس لیے ہیں کہ ہم سلف کے طریقے پر چلنے والے ہیں، سلف کے فہم کے مطابق، سلف کے فہم اور ان کے عمل کے مطابق ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، اس لیے ہم سلفی ہیں، اہل الحدیث ہیں۔ اس لیے یہ بات جو کہیں نہ کہیں سے آتی ہے اور ہم کمزوروں کو کمزور کر دیتی ہے، تو ہمیں ہمیشہ بڑوں سے جڑے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے اللہ کے فضل سے اور جو پورے ملک میں چل رہا ہے، اور ایک صف اول کے لوگ ہیں علم میں، فضل میں، ان کا اللہ کے فضل سے موجودہ حالات میں ایک ذمہ دارانہ رول ہے۔ سب کو اس بات کا خیال رکھنے کی البتہ ضرورت ہے کہ ہم سب کے لیے وصیت اور نصیحت سب کے لیے ہے کہ ہم دعوت کی فکر کریں۔ اس عنوان اور موضوع کے مقصدیت اور پیغام پر بات ہوئی ہے، اور اس کا اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم دعوت کے سلسلے میں، سلفی دعوت کے سلسلے میں کوئی مداہنت نہ اپنائیں، کوئی مداہنت نہ اپنائیں۔ مداہنت خطرناک ہے، اور مداہنت مطلب پر ہے، مداہنت کی بنیاد مطلب پر ہے، دنیا داری پر ہے۔ عام طور پر جو لوگ دنیا داری کی ذہنیت رکھتے ہیں وہی مداہنت کرتے ہیں۔ ہاں ورنہ انسان کمزور ہے، کمزوری کی بنیاد پر اس کو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ کہ علم کے ساتھ مداہنت آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ علم کے ساتھ لوگ مداہنت کرتے ہیں اور قبول حق سے اعراض کرتے ہیں۔ ایک آدمی اگر باطل کسی نظریے اور مشن پر اور کوشش پر رد کرتا ہے تو اس کے خلاف باتیں کیسے ہو سکتی ہیں جب باطل کا رد ہو رہا ہے؟ اس کے خلاف باتیں دو ہی بنیادوں پر ہو سکتی ہے، یا تو علم نہیں ہے، یا تو مداہنت ہے، دنیا داری ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے عبداللہ ابن سلام ابھی اسلام نہیں قبول کیے ہیں۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، لمبا واقعہ ہے، آپ دیکھیے، آپ نے پڑھا ہے، جانتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن سلام نے جو بات کہی تھی اس وقت، وہ ایک بات کہی تھی، وہ غور کرنے کی ہے۔ وہ بات یہ کہی تھی کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں،
اس کے باوجود تم مسترد کرتے ہو۔ ایک سلفی پڑھا لکھا ادارے کا فارغ اور کتاب و سنت اور منہج اور عقیدے اور مسلمات کو جاننے والا اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سلفیت کا فروغ بھی ہو اور مودودیت کا بھی فروغ ہو، دونوں اور وہ مصلحتیں دونوں ساتھ میں لے کر کے چلا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ علم کے ساتھ جو ہے وہ نظریہ ہے جس نظریے کے لیے کوئی لفظ استعمال کرنا جو زبان پر الفاظ آتے ہیں مناسب نہیں ہے کہ یہ تو وہ طریقہ ہے جس طریقے کی بنیاد پر اختلاف امت میں پھیلا ہے۔ ہم سب کو بچنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے ہم سب کو، اور ہمارا جو رنگ ہے یا جس رنگ پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ان سے بھی اپیل ہے کہ لوٹو اپنی اصل کی طرف۔ اصل اسلام ہے، اصل دین ہے، اصل اہل حدیثیت ہے، اصل سلفیت ہے۔ اگر کسی وجہ سے غیر سلفیت، تحریکیت اور جماعت اسلامی کے لٹریچر اور فکر اور ان کے اداروں سے استفادے کی بنیاد پر ان کے مسلک اور مسلک اعتدال پر چلے گئے جو اعتدال نہیں، عدم اعتدال ہے، تو اللہ تعالیٰ سے رو، توبہ کرو، لوٹ آؤ۔ اثرات ہوتے ہیں، اثرات تو اہل علم پر ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ ان کے ہاں اثرات کا کیسا تصور ہوتا ہے، ان کے ہاں اثرات کی حیثیت کیسی ہوتی ہے؟ ان کے ہاں اثرات آئے، دل صاف ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اگر اثرات آ گئے کہیں جماعت اسلامی کی تحریک اور دعوت اور دعووں کے اور ملت کو اقبال اور بلندی اور حکومت تک پہنچانے کے، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا خطرہ بیتا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، تو وہ خطرے کو خطرہ مان کر کے اس سے رجوع کیا، اس کے بعد رد کیا، کہا یہ اسلامی سیاست نہیں ہے، یہ سیاسی اسلام ہے۔ تو جتنے لوگ جہاں تک بھی آواز پہنچتی ہے، جتنے لوگ کسی نہ کسی بنیاد پر اس تحریک اور کسی بھی باطل تحریک سے اگر متاثر ہوئے ہیں تو انہیں لوٹ کر کے آنا چاہیے اپنی اصل پر، اور اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر غور کرنا چاہیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، بتاؤ اس رنگ سے بڑا کون ہے، اس رنگ سے عمدہ رنگ کون سا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اہل حدیثیت اور تحریکیت دونوں رنگ ایک جیسا ہو، دونوں کی مصلحت ایک ہو؟ نہیں، اس کو بھی چلانا ہے، اس کو بھی چلانا ہے، نہیں چلایا جا سکتا۔ بہت وقت لے لیا، اور جامع مسجد کا ایک نظام ہے، میں نہیں چاہتا کہ مزید وقت لو۔ ہمارے صدر صاحب بھی بیٹھے ہیں، شاید سوچتے ہوں گے کہ نہیں وقت ہوا تو خطاب بند ہونا چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے، کوئی بات نہیں، نظام کی پابندی ہونی چاہیے۔ میں ایسے ہی اس موقع پر آتا ہوں اور اس اہم سیمینار پہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں کچھ دیر نہ بولوں۔ ہمارے لیے صدارتی کلمات کہنے کے لیے وقت حقیقت میں ضابطے کے حساب سے بچا نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں معذرت کر دیا کرتا ہوں۔ لیکن جہاں سمجھتا ہوں کہ معذرت قبول نہیں کی جائے گی اور لوگ پھر ضد پر آئیں گے تو مجھے کچھ بولنا پڑتا ہے۔ یہ منتشر جو باتیں میں نے کی ہیں، یہ میرے دل کی بات ہے، درد کی بات ہے، اپنی کم علمی کی بنیاد پر جو کچھ سمجھ رہا تھا اس سمجھ کی بات ہے۔ کہیں غلطی ہو تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، لیکن یہ بات میں آپ سے کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں اس کلمے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ یہ کوشش جو ہے کہ سلفی تو حقیقی سلفیت پر آئے، اور ساری امت کو سلفیت پر آنا چاہیے، ساری امت کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے سب کو سلفیت پر آنا چاہیے، اور جو سلفی ہے اہل حدیث اپنے آپ کو کہتا ہے اس کو حقیقی سلفی بننا چاہیے، اور حقیقی سلفی کبھی نہیں ہو سکتا اس کے نزدیک کسی سلفی کی تفسیر اور کسی خلفی کی تفسیر برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین یہ کوشش جو ہوئی ہے، جو جامعہ اسلامیہ کی طرف سے، سنابل کی طرف سے، اور اسی طرح رابطہ کمیٹی کی طرف سے، اور یہاں جامع مسجد کے تعاون سے، اشتراک سے، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاص دے۔ رب العالمین سے ہم توفیق طلب کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ کہیں ہمارا بھائی، کوئی بھی عزیز، کوئی بھی چھوٹا بڑا، اگر کہیں بلا وجہ کسی کی وکالت میں یا کسی نظریاتی اختلاف میں اگر پڑھ کر کے کہیں غلط ترجمانی اور وکالت میں پڑا ہے، اس کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے اکابرین کی زندگیوں میں۔ وہ دیکھیے حکیم عبید اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو، حتیٰ کہ ایک پیریڈ گزرا تھا
شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمت اللہ علیہ پر، لیکن کتنی جلدی لوٹ کر کے آ گئے ان کے اثرات سے باہر ہو کر کے، اور رد کیا اور جھنڈا اٹھائے رہے سلفیت کا۔ یہ ہمارے لیے عیب کی بات ہے؟ عیب کی بات نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ یہ فخر کی بات ہے، یہ بہادری کی بات ہے کہ کہیں کمزوری میں اگر آدمی کسی غلط بات کی ترجمانی کر بیٹھا تو رجوع کرے۔ اگر کسی نے کہا کہ قرضاوی کے ہاں بے انتہا بدعقیدگیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، اور آپ اگر اس شخصیت کو داعی اسلام و مفکر اسلام اور عظیم بتاتے ہیں، تو آپ کی تعدیل پر وہ جرح مفصل مقدم ہے، ہاں، جس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اتنی گمراہیاں ہیں۔ اس کو ماننا چاہیے یا بیان کرنا چاہیے تاکہ صورتحال صاف ہو، دلوں میں جو شبہات اور وسوسے ہیں اپنے ابنا کے، ہاں ہم سب کے، تو سب کا دل خوش ہو جائے، کیونکہ بہادری کی یہ بات ہے کہ آدمی اپنے موقف سے رجوع کر رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور اس سلسلے کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے جاری رکھنے کی اللہ تعالی توفیق دیتا رہے، جب تک ہمیں اللہ زندہ رہیں، تیرے تقوی پر رہیں، تیرے دین پر رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہیں، سلف صالحین کے مسلک اور سلفیت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔